बेंगलुरु के अवलहल्ली इलाके में मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह की मिसाली खिदमत। पिछले 3 सालों से इस इलाके में अपने सरफ़े खास से नर्सरी की मुफ्त तालीम फराहम कर रही हैं। नौनिहालों को रोशन मुस्तकबिल इन नन्हे मुन्ने तारों को इल्म की जानिब रागिब कर रही हैं। जी हाँ दोस्तों, फरीदा रहमतुल्लाह की ये कोशिश और काविश है कि स्लम इलाके के गरीब खानदानों के बच्चों को भी मियारी तालीम हासिल हो। ये तमाम बच्चे भी अपने माँ बाप का सहारा बने, मुल्क और मिल्लत का नाम रोशन करें। लिहाजा फरीदा रहमतुल्लाह पिछले चंद सालों से अवलहल्ली इलाके में समाजी खिदमत अंजाम दे रही हैं। पहले इन्होंने यहाँ की ख़वातीन के लिए टेलरिंग क्लासेस और दीनियात की तालीम का नज़्म किया। ख़वातीन को हुनरमंद बनाने की इस कोशिश के दौरान जब फरीदा रहमतुल्लाह को ये महसूस हुआ कि यहाँ अपनी माओं के साथ आने वाले अक्सर बच्चे स्कूल की तालीम से महरूम हैं, तो मोहतरमा फरीदा रहमतुल्लाह ने अवलहल्ली इलाके में नर्सरी स्कूल की बुनियाद रखी। एक जानिब माओं की तरबियत तो दूसरी तरफ नन्हे मुन्ने बच्चों को भी जेवरे तालीम से आरास्ता करने का सिलसिला शुरू किया। माउंट अरफात एजुकेशन सोसाइटी के तहत होली मदर्स प्री इंग्लिश स्कूल कायम करते हुए बाकायदा रजिस्टर्ड नर्सरी स्कूल के जरिए फरीदा रहमतुल्लाह मिल्लत के नौनिहालों को तालीम से आरास्ता कर रही हैं। इनकी इस कोशिश से, इनकी इस खिदमत से पूरे अवलहल्ली इलाके में नुमायां तब्दीली देखने को मिल रही है। 15 अगस्त यौम आज़ादी की मुनासिबत से फरीदा रहमतुल्लाह की सदारत में टीएस फंक्शन हॉल में जलसा मुनक़द हुआ। नर्सरी के तमाम स्टूडेंट्स में मुफ्त किताबें और यूनिफॉर्म तकसीम किए गए। इंडिपेंडेंस डे के इस जश्न के मौके पर नन्हे मुन्ने बच्चों ने मुजाहिदीन आज़ादी, फ्रीडम फाइटर्स के मलबूसात पहनकर तहरीक आज़ादी की अहम शख्सियात को याद किया और उनके कारनामों पर रोशनी डाली। इतना ही नहीं, मुल्क की मौजूदा शख्सियात की शबीह इख्तियार करते हुए ये पैगाम दिया कि वो भी मुस्तकबिल के प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स बनकर अपना और अपने ख़ानदान का और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। उर्दू मैगज़ीन ज़रीन शुआएं की एडिटर और बेंगलुरु के जेपी नगर में मौजूद मशहूर होली मदर्स इंग्लिश स्कूल की बानी फरीदा रहमतुल्लाह कहती हैं कि अवलहल्ली इलाके के हालात को देखते हुए उन्होंने नर्सरी स्कूल कायम की। असरी तालीम के साथ दीनी अखलाकी तालीम को आम करने का सिलसिला शुरू किया। बहुत कम वक्फे में इस कोशिश के अच्छे नताइज देखने को मिल रहे हैं। इस मौके पर अवलहल्ली के मदरसे दारुत तौहीद के नाजिम मौलाना अब्दुर रहमान ने कहा कि माँ बाप के अच्छे बुरे अखलाक का असर बच्चों पर होता है, लिहाजा माँ बाप गुनाहों बुराइयों से अपने आप को बचाएं और अपने बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम और तरबियत फराहम करें। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। खुशी का मौका है आज। यस, बिल्कुल। हमारे मुल्क के अजीज की आज़ादी का जश्न मनाया जा रहा है, इसीलिए हम होली मदर्स इंग्लिश स्कूल जितने भी स्कूल हैं उनके अलग अलग तौर पर मनाया जा रहा है। खास कर यहाँ पर अवलहल्ली में स्कूल जो हमने शुरू की थी 3 साल पहले शुरू की थी, ये यहाँ के बच्चों के लिए जब कोविड के बाद जो हालात बने, कोविड के बाद जिस तरह के हालात बने हुए थे, पूरे बच्चे ड्रॉप आउट हो गए थे और वालिदैन के पास जरिए माश का जरिया नहीं था और बच्चे सीधी तरह से बगावत पर उतर आए थे करना है तो इन बच्चों के लिए जब हम बहुत पहले से यहाँ पर काम कर रहे थे, ये नर्सरी स्कूल्स में काम करना, इन बच्चों को स्कूल ले जाना, जो बच्चे स्कूल को बिल्कुल भी नहीं जाते या नहीं तो वालिदैन बड़े बच्चों दूसरे बच्चों की देखभाल के लिए रख लेते हैं या नहीं तो कहीं भेज देते हैं या अपने काम की वजह से घरों में रख लेते हैं, तो इन बच्चों को स्कूल को लाना मेरा पहला मकसद था। इस तरह से बहुत सी जगह मैंने नर्सरी की बुनियाद डाली, बहुत अच्छी तरह से चल रही है। अवलहल्ली में जब हम देखे यहाँ पर एक हमारा बाकायदा दीनियात का मदरसा था, टेलरिंग क्लासेस चल रही थी, बहुत से काम हम कर रहे थे यहाँ पर, तो उस वक्त चैरिटी का काम भी हो रहा था। तो
تو بچے جس طرح سے کووڈ کے بعد باہر آئے اور اس طرح بغاوت پر اتر آئے تھے بچے، کیونکہ گھروں میں والدین کے لیے کوئی کمی نہیں تھی، یا نہیں تو والدین میں آپس میں تکرار ہوتی رہتی تھی، دوسرے خرافات ہو رہے تھے. تو اسی لیے میں نے سوچا سب بچوں کو جمع کیا اور ان سے بات کی. بڑے پیار محبت سے بات کرنا چاہیے. آج کے بچوں کو جس طرح کا ماحول ہے، جس طرح کے چیزیں بن رہی ہیں، ہم بچوں کو زبردستی نہیں کر سکتے. آپ کو بچوں کو سدھارنا ہے تو بچوں کو بلا لیجئے، بچوں کو پیار محبت سے بات کیجیے. جو بھی چیز منفی انداز میں کہتے ہیں کہ بچہ کبھی ایکسپٹ نہیں کرے گا، اس کو مثبت صحیح سے کہیے. بچہ جو کام کر رہا ہے اس کو یہ صحیح نہیں ہے، اس طرح سے کہنے تھے انشاءاللہ وہ بچوں کو سمجھ میں آتا ہے. تو کیا ہم نے یہاں پر یہ تو فری مفت ایک اسکول کی بنیاد ڈالی بچوں سے، ہم نے وعدہ کر کے والدین سے. تو پہلے ہی سال یقین کیجیے 100 بچے انرول ہو گئے. ان کے لیے مفت کتابیں تھیں، مفت یونیفارم تھا، فیس نہیں تھی. اور وہ تیسرا سال ہے جب یوم آزادی ہم بنا رہے ہیں 15 اگست. تو اس میں سب سے پہلے تعلیم کو اہمیت دی گئی ہے. ہر ایک بچے کو ڈراپ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے، کوئی بچہ راستے میں نہیں رہنا چاہیے. اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں ابھی حال ہی میں رپورٹ آئی ہے بہت سے بچے ہمارے پاس ڈراپ آؤٹ ہو رہے ہیں. اگر بنیادی تعلیم صحیح ہے، دوسری بات اگر بنیادی تعلیم صحیح ہے بچوں کو تعلیم کے ساتھ اخلاقی تعلیم، ان کا سیرت، ان کی تربیت اور ان کی کردار پر توجہ دے تو انشاءاللہ یہ بچے آنے والے دنوں میں کبھی بھی اسکول سے والدین اگر ڈراپ آؤٹ کہہ رہے ہیں تو یہ بچے ڈراپ آؤٹ نہیں ہوں گے. اس کے کیا اثرات دیکھنے کو ملے؟ الحمدللہ والدین بہت خوش ہوتے ہیں. بچوں میں ایک تجربہ آ رہا ہے، ایک تہذیب سیکھ رہے ہیں، ڈسپلن آ رہا ہے بچوں میں، اسکول کو آنے کا شوق پیدا ہو رہا ہے. جب وہ بچے دیکھتے ہیں ہمارے لیے اچھا انفراسٹرکچر مل رہا ہے، تو یہ بچوں کو، نئی نسل کے بچوں کو ایک میسج ہے. جو اس وقت آزادی کے وقت جتنی مصیبتیں، جتنی مشقتیں آزادی کے متوالوں میں جھیلی تھی، چاہے وہ فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا ہو، ہمارے باپو جی مہاتما گاندھی جی فادر آف دا نیشن ہو، مولانا ابوالکلام آزاد فرسٹ ایجوکیشن منسٹر آف انڈیا، ان لوگوں کی جو قربانیاں تھیں ایسی نہیں آئی تھی. وہ قربانیاں انہوں نے دن کا چین حرام کیا تھا، راتوں کی نیند حرام کی تھی. اپنی زندگی انہوں نے جیلوں میں گزاری تھی صرف ہندوستان وطن عزیز کی آزادی کے لیے، یہ سامراجی طاقتوں سے اس کو آزاد کرنے کے لیے. تو ان کی محنت، ان کی مشقت جب رنگ لائی تو 15 اگست کو ہندوستان میں آزادی کا ترنگا لہرایا تھا. تو اس کے لیے صرف کوئی ایک نہیں لڑا تھا، پورے ہر مذہب، نسل، علاقے، رنگ کے لوگ جمع تھے یہاں. ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی، کرسچن، بدھ، سب لوگوں کے، سب مذہب کے لوگوں کی اس میں لڑائی تھی. آپ جاتے میرٹھ کی ہر گلی میں، ہر شاخ میں سینکڑوں علماء کرام کی لاشیں لٹکتی تھی. صرف کیوں کس لیے؟ صرف ہندوستان کی آزادی کے لیے تھا. تو یہ ایک سبق تھا کہ ہماری نوجوان نسل کو، اگر چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں، اتحاد چاہتے ہیں، پیار محبت چاہتے ہیں، یکتا چاہتے ہیں، تو یہ لوگ آپ کے لیے رول ماڈل نہیں، دے آر دا گریٹ فریڈم فائٹرز. انہوں نے ان لوگوں کو ہندوستان کی آزادی لا کے دی ہے. اس کے لیے گھروں میں بیٹھنے سے، آپس میں خرافات کرنے سے، تنازعات کرنے سے کوئی آزادی نہیں آتی. ورنہ ہم لوگ دیکھتے ہیں پڑوسی ممالک کے اس طرح سے بچوں کو پیار محبت سے رہنا چاہیے، امن سے رہنا چاہیے. ملک کے لیے، ملک کی ترقی کے لیے، ملک کی خوشحالی کے لیے، ملک کی کامیابی کے لیے کام کرتے رہنا چاہیے. چاہے وہ بچہ ہو، چاہے نوجوان ہو، چاہے بڑے ہو، بزرگ ہو، سب لوگوں کو اس میں ساتھ دے کے سب کام کرے تو ہی ملک آگے بڑھ سکتا ہے، ملک میں خوشحالی آ سکتی ہے. ایک بچوں کے لیے ایک خیال ہی نہیں، ایک سوچ ہے بچوں کے لیے. تو یہ بچوں کو دیکھ کر خیال آتا ہے. ہم نے پرائم منسٹر آف انڈیا کو ڈسپلے کیا تھا، ہم نے آج موجودہ صدر جو ہندوستان کی ہیں مرمو صاحبہ، ان لوگوں کو ڈسپلے کیا تھا. اے پی جے عبد الکلام تھے، اس میں ہمارے کمشنر آف پولیس تھے، اور سروجنی نائیڈو تھی. سب ان لوگوں کو شخصیات اور تحریک آزادی کی شخصیات کو یہاں پر پیش کیا گیا ہے. ہاں صحیح، بالکل اس لیے پیش کیا گیا ہے کہ یہ نئے بچے ہیں، ان کو تاریخ معلوم نہیں ہے، تاریخ کا پتہ نہیں ہے. جب تاریخ میں الٹ پھیر ہو رہا ہے، پتہ نہیں کل کیا ہو جائے، کہ ہم نے ان کے ذہنوں میں ابھی سے یہ بات ڈال رہے ہیں کہ دیکھو بچوں، ہندوستان کی آزادی
ऐसे ही नहीं आई थी, इसके लिए मेहनतें की गई थी, जानें गंवाई गई थी, चाहे वो अशफाक हो, अली भाई हो, भगत सिंह हो, पांडे हो, ये वो लोग थे जिन्होंने अपनी कुर्बानियों से हिंदुस्तान को आज़ादी लाई थी। एक मामूली किसान भी हो, मामूली ये फौजी हो, कमांडर हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने हिंदुस्तान की आज़ादी में हिस्सा लिया, हमको आज़ादी दिलाई। इस आज़ादी को हम दिल जान से अजीज रहना चाहिए। इस आज़ादी के लिए, हिंदुस्तान की खुशहाली के लिए, इस तिरंगे को हम हमेशा के आसमानों की बुलंदियों पर उड़ता हुआ देखना चाहते हैं। शुक्रिया। और इसी तरह यहाँ का जो स्कूल है वो बिल्कुल मुफ्त उन्होंने रखा है, किताबें, तालीम, और इसी तरह दूसरी खिदमत भी हैं, बेवाओं का वजीफा है और दूसरा अनाज वगैरह का इंतज़ाम माशाल्लाह बड़ी खुशदिली के साथ आप फरमाती हैं। अल्लाह ताला आपको मज़ीद हिम्मत और हौसला नसीब फरमाए। अभी यहाँ के HM कह रहे थे कि आपको कर्नाटका राज्योत्सव का इनाम भी मिला है। हमारी दिली दुआ है कि आपको मुल्क का पद्मश्री अवार्ड भी मिले। अल्लाह ताला आप में मजीद हिम्मत और हौसला पैदा फरमाए। इसी तरह स्कूल के जिम्मेदार, असातिज़ा और वालिदैन, देखिए हम आज़ादी के उन्वान से जुड़े हैं। आज़ादी के मुतालिक आप जानते हैं सबसे अहम बात क्या है, मुझे और आपको जो अल्लाह ने बच्चे दिए हैं वो अमानत है। अमानत में खियानत की तो अल्लाह इसके बारे में पूछेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु मौलूदिन यूलदु अलल फितरा, बच्चे जो है वो नेक पैदा होते हैं, दीनदार पैदा होते हैं, इस्लामी माहौल में पैदा होते हैं, सब अच्छाइयाँ उनमें मौजूद होती हैं। कभी बाप का देखकर, कभी माँ का देखकर बच्चे बिगड़ जाते हैं। तरबियत बच्चों की और बच्चियों की हो चुकी है, तरबियत हमारी नहीं हुई है जिनके हाथों में अल्लाह ने बच्चे दिए हैं। तो आप थोड़ा माफ कीजिए कि हमारी अच्छी तरबियत ही वो बच्चों पे असरअंदाज होती है। जैसे अभी मैडम ने बताया, हम झूठ बोलेंगे तो बच्चा भी झूठ बोलेगा, हम गाली देंगे तो बच्चा भी गाली देगा। मैं ज्यादा सहाबा ताबईन के वाक़ियात आपको नहीं सुनाता। जस्टिस जवाद रहीम साहब थे, हाई कोर्ट के जज थे, अभी 2 साल पहले उनका इंतकाल हुआ। ये फंक्शन में वो स्कूल के आए हुए थे आमबोर, हम भी वहाँ पर गए हुए थे, तो वाक़ियात उन्होंने सुना। खुसूसन हमारी ख़वातीन गौर से सुने, तवज्जो से सुने। वो कर्नाटका हाई कोर्ट के जस्टिस थे, जज थे, बाद में चीफ जस्टिस भी बने। उनका वाक़िया वो बताते हैं, उनके वालिद मिलिट्री मैन थे, साल में 6 महीने में 2 साल में घर वापस आते थे। पूरी तरबियत जो है वो माँ के जिम्मे थी। माँ हर छोटी बड़ी बात पे नजर रखती थी। स्कूल के बाहर उस जमाने में, उनके जमाने में 60-70 साल पहले जाम मिलता था, इमली मिलती थी। इमली लेते, घर से पास में एक दुकान थी, वहां से नमक ले लेते, नमक पूछते तो फ्री में दे देता। साल्ट जो है पिसा हुआ नमक, वो लेके वापस आते। ये मर्तबा माँ, उस जमाने में कपड़े धोने की मशीन भी नहीं, अम्मा ही हाथ से धोती थी। अम्मा ने जब इनका कपड़े उतार के धोना शुरू किए तो जेब मोटा देखा तो क्या है, उसमें नमक है। मामूली बात है, आज भी कम कीमत का है नमक, आज भी कम कीमत का है, उस जमाने में और कम कीमत का था। माँ ने कम कीमत का है बोल के बच्चे को नहीं छोड़ा। जस्टिस जवाद रहीम कहते हैं, मेरी माँ ने उस जमाने में तरबियत ना की हुई होती तो मैं झूठा बन जाता, चोर बन जाता। माँ ने बुलाया, बेटे आज आपकी पॉकेट में नमक ज्यादा है। तो उन्होंने कहा, अम्मी आपके जो पैसे दिए थे उसमें जाम ले लिया, इमली ले लिया। दुकानदार मसरूफ था, तो उसने कहा आप ही नमक ले लीजिए। तो मैंने नमक ज्यादा लेके अपने जेब में डाल दिया। उसने इजाजत दी थी वो जाम और इमली खाने की, बकदर नमक लेने की, मैंने बहुत ज्यादा मिकदार में उठा के जेब में डाल दिया। अब माँ खामोश नहीं बैठी, माँ बच्चे को ले गई दुकानदार के पास और कहा, क्या आप इसको नमक देते हैं फ्री में? आज इसने जायद नमक ले लिया है, इस वजह से इसकी कीमत इसके सामने मैं वापस देती हूँ। कल के दिन बच्चे को एहसास हो कि फ्री की चीज हो तो ज्यादा ना ले, और कल के दिन मालिक के दुकान और मालिक ना देखता हो तो ज्यादा लेने की से आदत ना पड़े, खियानत की आदत ना पड़े। तो इस वजह से उसके सामने दुकानदार को पैसे दी। जस्टिस जवाद रहीम कहते हैं, मेरी माँ ने जो सबक सिखाया है
آج تک میں نہیں بھولا ہوں, کسی کی چیز بغیر اجازت نہیں لیتا. دوسرا واقعہ انہوں نے بتایا, دیکھو جیسی کرنی ویسی بھرنی. اس کو سمجھانے کے لیے میں ایک واقعہ سناتا ہوں. ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں انہوں نے کہا, بہلول یہ اللہ والے تھے, ان سے کہا جاؤ دکانوں میں دیکھو, اب تو ڈیجیٹل وہ آ گیا ہے کیا تولنے کا, 1 کلو 2 کلو 3 کلو, پہلے پتھر ہوتے تھے, آج بھی بعض دکانوں میں پٹ ہوتے ہیں. تو بہلول گئے کھسائی کی دکان میں. ہارون رشید نے غصے میں کہا جو ناپ تول میں کمی کرتا اسے سزا دیں گے یا کہ اس کی گردن ہی اڑا دیں گے. بہلول گئے, دیکھا گوشت کی دکان میں بٹ کم کا ہے, مثال کے طور پر 900-800 گرام کا 1 kg کے پیسے لیتا ہے. بہلول نے پوچھا زندگی کیسی ہے, تو قصاب نے کہا جی یہ چاہتا ہے کہ گوشت پہ چاقو پھیرانے کے بجائے گلے پہ پھیرا لوں اور انتقال کر جاؤں, مر جاؤں, ایسی زندگی ہے, زندگی سے تنگ آ چکا. پھر بہلول دوسری دکان میں گئے, وہاں بھی دیکھا کہ بٹ کم کا ہے, 800-900 گرام کا ہے, تولتے ہیں اور پیسے لیتے 1 kg کے. پوچھا زندگی کیسی ہے, اس نے کہا بیوی سے پریشان ہوں, بچوں سے, خاندان سے, دنیا ہی سے پریشان. پھر تیسری دکان میں گیا, تیسری دکان والے سے پوچھا کیسی زندگی ہے, اس کے بٹ برابر تھے. 100 گرام کا جو 1000 گرام میں 1 کلو ہوتا ہے وہ صحیح تھا بٹ. کیسی زندگی ہے, اس نے کہا اللہ کا شکر ہے کہ دیکھو میں بھی خوش ہوں, بیوی بھی خوش ہے, بچے بھی خوش ہیں, کمائی بھی بچ جاتی ہے. بہلول واپس آیا ہارون رشید کے پاس. ہارون رشید کو بتایا کہ 2 آدمیوں کے پاس گیا, ان کا بٹ کم تھا, پیسے زیادہ لیتے تھے. تیسرے آدمی کے پاس گیا, بٹ بھی صحیح تھا, پیسے بھی برابر لیتا تھا. ہارون رشید نے کہا ان دونوں کو پکڑ کے لاتے, پورے ملک کے سامنے میں سزا دیتا. بہلول نے کہا وہ ان کی کمی کی سزا خود بھگت رہے ہیں, ان کی کمی کی سزا. وہ کہتا میں خودکشی کرنے کے لیے میرا دل چاہتا ہے, کوئی کہتا میں بیوی سے تنگ ہوں, بچوں سے تنگ ہوں, خاندان سے تنگ ہوں. اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا ہے, آپ ان کو سزا مت دیجیے. تو اس وجہ سے والدین جیسے ہم کریں گے ویسے ہی ہم کو ملے گا. تو جسٹس جواد رحیم نے دوسرا واقعہ سنایا ایمانداری کا. وہ لائر تھے ہائی کورٹ کے, بعد میں ٹوٹو گئے, پھر یہاں پر آ گئے, بنگلور شفٹ ہو گئے. یہ کیس آیا رمضان کے مہینے میں, عصر کے موقع پہ جب ان کا کورٹ بند ہو رہا تھا, ایک مسلمان صاحب آیا. وکیل کو معلوم ہو جاتا ہے کیس دیکھتے ہی کمزور ہے یا مضبوط ہے. انہوں نے دیکھ لیا کیس کمزور ہے, یہ 30 کی بات انہوں نے بتائی, لیکن انہوں نے دیکھا کہ سامنے والا بڑا بھولا انسان ہے, اس سے لوٹنا چاہیے, پیسے لینا چاہیے. تو انہوں نے کہا ارے بڑا مشکل کا کیس ہے, اس کی فیس 5000 روپے ہوگی. 80 کے 5000 روپے آج لاکھوں روپے میں جاتے ہیں. 5000 روپے ہوں گے. وہ بیچارہ غریب روزے میں تھا, 5000 روپے نکال کے دیا اور کہا کیس کسی طرح ختم کر دیا. یلنکا میں ان کو کوٹس دیا گیا تھا, یہاں سے گئے وہ یلنکا میں گئے تو بہت سارے لوگ جڑے ہوئے. پوچھا لوگوں سے کہ کیا ہوا, کہا آپ کے والد کی طبیعت خراب ہے, ہارٹ آ گیا. ایمبولینس کے ذریعے سے گئے یا اپنی گاڑی سے گئے, ہاسپٹل میں گئے. ریسیپشن میں کہا کہ دیکھو آپ 5000 روپے دیں گے تو آپ کے والد کا ایڈمیشن ہوگا, 5000 نہیں دیں گے تو ایڈمیشن نہیں ہوگا. جسٹس جواد رحیم کی آنکھوں میں آنسو آئے. رمضان کے مہینے میں نے ایک معصوم مسلمان کے 5000 روپے لیے تو اللہ نے اس کا قرضہ میری باپ کی بیماری کے ذریعے سے اتار دیا. تو اس وجہ سے والدین ہم جیسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ ویسے ہی ہوتا ہے. بالخصوص بچوں پہ وہی اثرات پڑتے ہیں. بچوں کی تربیت اچھا کرنا ہے تو ماں باپ کو اچھا ہونا ہے. اگر مجھے نماز کی پابندی کرنا ہے تو خود پہلے بچوں کو نماز کی عادت ڈالنا ہے تو میں خود پہلے نماز پڑھنا ہے. بچے کو جھوٹ چھڑانے کی عادت ڈالنا ہے تو میں خود پہلے جھوٹ چھوڑنا ہے. اور اسی طرح بچے سے چغلی غیبت چھڑانا ہے تو سب سے پہلے مجھے چھوڑنا ہے. تو والدین, بزرگان محترم, معزز خواتین, سب سے پہلے ہم نیک بن جائیں, ہمارے بچے نیک بننے میں دیر نہیں لگی. ورنہ تم خانہ کعبہ کے صحن میں بھی بچے کو چھوڑ دو, آپ یہاں پہ جھوٹ بولتے رہو, باپ جھوٹ کی کمائی لا کے کھلاتا رہے تو مکے کے صحن میں بھی اس کی تربیت نہیں ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے سب سے پہلے تربیت ماں باپ سے شروع ہوتی ہے. ماں باپ خود فکر مند ہو, ماں باپ
خود عمل کرے تو بچے خود بخود نیک بنیں گے۔ اور آخری بات میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بچے جو تھے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اللہ کے نبی نے کہا یہ فقیہ ہیں، یہ محدث ہیں، یہ فلاں ہے فلاں ہے۔ کیوں؟ بچوں کے ماں باپ نے ان کی ایسی تربیت کی تھی جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی میں کسی کو محدث بنایا، کسی کو فقیہ بنایا، فلاں بنایا۔ تو اس وجہ سے معزز خواتین، عورتوں سے اہم گزارش ہے، آپ جس نیک کام کی عادت اپنے بچوں میں ڈالنا چاہتے ہیں پہلے خود اس پہ عمل کریں۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کا بچہ بے نمازی ہو، آپ سچ بولتے ہو آپ کا بچہ جھوٹا ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو والدین ہیں، والد ہیں، باپ ہیں، ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ حلال لقمہ کھلائے۔ آفس میں کمپنی میں ہے تو پورا وقت دیں، اس کے بعد جو تنخواہ حاصل ہوتی ہے وہ حلال ہے۔ آپ نے 8 گھنٹے کا جاب ہے، 6 گھنٹے کا جاب ہے، 4 گھنٹے کیے اس کے بعد تھپا مار کے آ گئے تو 2 گھنٹے یا 4 گھنٹے جو آپ نے نہیں کیا اس کی جو نہ کمائی ہے وہ حلال نہیں ہے۔ بچوں کو کھلائیں گے تو وہ اثرات نہیں ہوں گے جو ہم چاہتے ہیں۔ اور اسی طرح جھوٹ بول کے نہ کمائیں، دھوکہ دے کے نہ کمائیں، اور پاکی صفائی کا اہتمام کریں۔ یہ بہت افسوس سے کہنا پڑتا ہے، اسلام سب سے زیادہ پاکی صفائی کی تعلیم دیتا ہے، لیکن مسلمان، مجھے معاف کیجئے، کچھ مسلمان سب سے زیادہ گندے رہتے ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مذہب میں پاکی صفائی کی تعلیم نہیں ہے۔ کتنی تعلیم ہے، کچرے کی کتنی تعلیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دیکھو تمہارا کچرا کسی کے گھر کے سامنے تم نے پھینک دیا، اس کی وجہ سے اسے بیماری پیدا ہوگی، جیسے آج کل ڈینگو کا چل رہا ہے، یا اسے دل میں تکلیف پیدا ہوئی یا انفیکشن پھیل گیا، اسے جو دل میں تکلیف ہوتی ہے وہ حرام ہے۔ خانہ کعبہ کو توڑ کے بنانا آسان ہے، کسی مومن کے دل کو دکھا کے دوبارہ جوڑنا آسان نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اپنی گندگی کارپوریشن والے کے حوالے کریں، گھر کو پاک و صاف رکھیں۔ دیکھیے ہم پریشان ہیں، کیوں؟ مہینہ بھر ہمارا پیسہ نہیں چلتا، آخر میں قرضداری ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صبح میں اٹھو اور صبح میں اپنے کام انجام دو، فجر کی نماز پڑھو، عورتیں گھر کے کام میں لگ جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے لیے صبح کے اوقات میں اللہ نے برکت رکھی۔ اب برکت کے اوقات جب اللہ دینا چاہتا ہے، ہم لینا نہیں چاہتے، سوتے ہیں یا کسی اور کام میں ہوتے ہیں، تو کہاں سے برکت ہوگی؟ اور اسی طرح عام طور سے کیا معمول ہے، برتن صاف نہیں کرتے، پلیٹ ہے، کھانے کا ہے، سالن کا ہے، گوشت کا ہے، ایسے ہی رکھ کے سو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیے رات میں جس کا کچن اور برتن صاف ہوتے ہیں اس گھر میں کبھی تندرستی نہیں آتی، لیکن ہم اس کا اہتمام ہی نہیں کرتے، سستی کرتے ہیں، ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ رات کا کھانا کھائیں، وہ چاول کی، روٹی کی اور اسی طرح گوشت کی، دال کی برتن ایسے ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس میں کیا ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے جھینگور پیدا ہو جاتے ہیں، جھینگوروں کو کھانے چھپلا کھاتی ہے، بلی، مختلف قسم کے جانور پرورش پاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے کہ اپنے برتنوں کو صاف کرو، اور اسی طرح پانی کھلا نہ رکھو، ڈھانک کے۔ یہ سب اسلامی تعلیمات ہیں اور بالکل بیسک اور بنیادی تعلیمات ہیں جس پر میرا اور آپ کا عمل نہیں ہے۔ تو بالخصوص میں آپ والدین سے گزارش کرتا ہوں، صبح میں جلد اٹھیں، فجر کی نماز پڑھیں، قرآن شریف میں سورہ یاسین پڑھیں، اور شام میں سوتے وقت میں سورہ واقعہ پڑھیں، اور اپنے گھر کے برتن جو ہیں وہ صاف کر کے، کچن صاف کر کے سو جائیں، سستی نہ کریں۔ رات میں جلدی سونے کی عادت ڈالیں اور ہیلتھی فوڈ کھائیں۔ دیکھیے ہمارے اس میں ایک بیماری کیا ہے، شیر پھال کھاتے ہیں، چپس فلاں کھاتے ہیں، صحت ان چیزوں سے بگڑ جاتی ہے۔ ڈرائی فروٹ ہے، اس میں صحت ہے، موسمی پھل ہے، اس میں صحت ہے، ان چیزوں کی طرف ہمارا دھیان ہی نہیں جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، موسمی پھل کھاتے تھے، موسم میں جو بھی پھل آتا ہو کہتے تھے کہ اس میں صحت ہے، شفا ہے۔ آپ دیکھیے سنت نبوی میں کئی پھل ایسے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں شفا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، پتہ ہی نہیں۔ تو اس وجہ سے موسمی پھلوں کو کھانے کی عادت ڈالیے، اور اپنے بچوں کو یہ وہ چیز دلانے سے بہتر ہے صحت مند غذا دیجیے، اور ڈرائی فروٹ کا استعمال کیجیے،
اور جب کھانا باسی ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر رات کا کھانا ہے، صبح تک اس کے جراثیم ختم ہو جاتے ہیں. پڑھنے والے بچے اور بچیوں کو ہم نے وہ باسی رات کا کھانا کھلایا تو ان کا ذہن کند ہو جاتا ہے، اسکول میں آ کے پڑھتے نہیں. کیوں؟ وہ کھانے کا اثر ہے جو ہم نے رات کا تھا وہ بچوں کو کھلایا ہے. آپ پوری دنیا میں دیکھیے، دنیا کے دو طبقے ہیں، ایک عرب کا طبقہ ہے، ایک انگلش کا طبقہ ہے. دونوں طبقے آپ کو روٹی میں مسکا کھائیں گے یا انڈا کھائیں گے. رات کا کھانا وہ نہیں کھاتے ہیں، نہ عرب کھاتے ہیں نہ یورپ والے کھاتے ہیں. لیکن پتہ نہیں یہ کس کی دین ہے، مسلمانوں نے رات کا کھانا، کل دوپہر کا کھانا، پرسوں رات کا کھانا کھاتے ہیں. اچھا بھائی تم کھا لو، بچوں کو مت کھلاؤ. اس کی وجہ سے ماہرین کہتے ہیں بچے کے دماغ پہ اثر پڑے، بچے کا ذہن کند ہو جائے گا. تو اس وجہ سے صبح میں جلدی اٹھیے، اس کو ٹفن بنانا پڑے گا، تھوڑی محنت کرنی پڑے گی. آپ کا بچہ اچھا پڑھے گا، اچھے اخلاق سے کامیاب ہوگا. یہ بالکل بنیادی باتیں ہیں، بیسک باتیں ہیں جو آج کل ہم نہیں جانتے ہیں اور اس جانب توجہ ہی نہیں دیتے ہیں. حالانکہ اسلام نے ان میں سے ہر ایک چیز کے اصول بتائے ہیں. گھر میں آنے کا جانے کا طریقہ بتایا ہے، پاکی صفائی کا اہتمام بتایا ہے. ہمارا دماغ اس طرف نہیں جاتا ہے. تو بالخصوص میں والدین سے گزارش کرتا ہوں ان باتوں پر آپ عمل کریں. آپ جو بچے کو بنانا چاہتے ہیں پہلے خود بن جائیں. کسی بزرگ کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگے میرے 2 بچے ہیں، حسن حسین کی طرح بنانا چاہتا ہوں، کیا وظیفہ ہے؟ آج کل وظیفوں کے پیچھے بہت لگ گئے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. وظیفہ شارٹ کٹ میں تعویذ پہن لو، دم کا پانی پی لو، اڑ جاؤ ہوا میں. ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو انہوں نے کہا آپ کا بچہ حسن بھی بنے گا، حسین بھی بنے گا. آپ علی بن جائیے، آپ کی بیوی کو فاطمہ بنا دیجئے، بچے حسنین ہو جائیں گے. مطلب جو بچوں کو ہم بنانا چاہتے ہیں ہم خود بنیں. جذبات ہی اصل ہیں. دیکھیے یہ جتنے بڑے ہیں، بات سے بات بڑھتی جا رہی ہے، یہ جتنے بڑے گزرے ہیں ہمارے آزادی کے، مولانا ابوالکلام آزاد ہو، گاندھی جی ہو، شیخ الہند ہو، حسین احمد مدنی ہو، خان عبدالغفار صاحب ہو، یہ بھی عام انسانوں ہی کی طرح تھے. اپنے ہمارا ماحول پاک نہیں ہے، ہمارے اطراف صاف نہیں ہے، ہم نے وہاں پر پانی جمع کیا ہے تو کیا ہوتا ہے وہاں پر ڈینگو مچھر پانی کو جا کے پیتا ہے، وہ مچھر آ کر انسانوں کو کاٹتا ہے تو ڈینگو پھیل جاتا ہے. اسی لیے اپنے اطراف کے ماحول کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے گھروں کو پاک صاف رکھنا چاہیے، اپنے گھروں میں گندا پانی جمنے نہ دیں تاکہ ہمارے بچے صحت مند رہیں. بیکاز یہ ٹھنڈے بچے یہ اثاثہ نہیں، ہمارے قوم کا اثاثہ نہیں. وہ کل کے ہندوستانی نہیں، آنے والی نئی نسل پتہ نہیں اس میں کتنے مولانا ابوالکلام آزاد ہوں گے، کتنے مرمور ہوں گے، کتنے سائنٹسٹ ہوں گے، کتنے ڈاکٹرز ہوں گے، کتنے انجینئرز ہوں گے. تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہمارے بچوں کی دیکھ بھال کریں، ہمارے بچوں کو حفاظت کریں، بچوں کو ڈراپ آؤٹ نہیں ہونے دیں، بچوں کو اسکول کسی حالت میں یہ بچہ بھی اسکول سے ڈراپ آؤٹ نہیں ہونا چاہیے. اسی لیے اسی بات کو ذہن میں رکھ کے یہاں پر ہم نے اسکول کی ابتدا کی ہے. 3 سال سے بچے آ رہے ہیں، 100 سے 250 ہمارے پاس انرول ہو رہے ہیں اور پیرنٹ بھی ایکول انٹرسٹ دکھا رہے ہیں. بہت اچھی تعلیم جا رہی ہے، تربیت ہو رہی ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. جو بچے راستوں میں کھیل رہے تھے اسکول میں بچے باہر اسکول پا رہے ہیں. یہ دیکھ ریئلی 100 بچے مطلب آنے والی نسل کے 1000 بچے 1 لاکھ بچے اس طرح سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے. اس کے لیے آئی ریکویسٹ پیرنٹس بچوں کو ڈراپ آؤٹ ہونے مت دیں. بچوں کا اسکول کو آنا، باقاعدگی سے آنا، ٹائم پر آنا ضروری ہے، پابندی سے آنا ضرور ہے، پراپر یونیفارم ڈال کے آنا ضروری ہے. بچوں کو جب کھانا دیتے ہیں تو 5 صبح کو فریش فوڈ بھیجیے، تھوڑے ویجیٹیبلس کے ساتھ تھوڑے فروٹس بھیجیے، تھوڑے ڈرائی فروٹس، کچھ بھی تھوڑا سا دیکھیے بچوں کو تازہ دودھ، تھوڑا سا اتنا ہی صحیح دودھ پلا کے بچوں کا صحت کا خیال رکھنا والدین کا فرض ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اور بچوں کو تعلیم کے ساتھ تربیت ویری بہت ضروری ہے. تعلیم تو دے رہے ہیں، اس کے ساتھ تربیت کے بغیر بچہ نہیں رہے گا، بگڑ جائے گا. اسی لیے ضروری ہے کہ تعلیم بھی دے، علم کا سیکھنا سکھانا ہر جگہ اسلام میں کہا گیا ہے. پہلی شرط یہ ہے کہ علم سیکھے سکھائے. میں نے ابھی کہا تھا قرآن شریف کی جو پہلی آیت اتری اقرا یعنی
पर अपने रब के नाम से। तो हमें ये कहा गया है कि सीखना सिखाना जरूरी है। हमारे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी कहते हैं ये बच्चा भी स्कूल को जाएगा तो नहीं करना चाहिए। कर्नाटक की एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, नो चाइल्ड विल बी अलाउड टू रिमेन आउटसाइड द स्कूल। एक बच्चे को भी स्कूल से नहीं जाना, बाहर नहीं रहना चाहिए। अगर आप बच्चों को स्कूल को नाम देके काम को भेज रहे हैं, 13 साल की उम्र में शादी कर रहे हैं, तो ये बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है। बच्चों को जब तक लड़की की उम्र 18 साल नहीं होती, लड़के की उम्र 21 साल नहीं होती, आपको कोई हक नहीं है कि बच्ची की शादी करे, क्योंकि तब तक बच्ची जवान नहीं होती, मैच्योर नहीं होती, वो अपना देख नहीं सकती तो शादी कैसा करेगी। और उसके लिए उसको पढ़ाएं, +2 के बाद ड्रॉप आउट होने ना दें। उसके लिए सबसे पहली इब्तिदा नर्सरी क्लासेस से ही, यहाँ से अगर बच्चों की तरबियत होती है, तालीम होती है, बच्चा सही इंशाल्लाह, छोटा पेड़ है उसको जिस तरह से मोड़ेंगे उस तरह बढ़ते जाएगा, जब बड़ा होगा तो इंशाल्लाह वो एक सायादार फल लगेगा, एक फूल देगा, वो फल देगा जो दूसरों के लिए फायदा मंद होगा। इतना कहते हैं आप सब यहाँ पर आए, थैंक यू। यही मकसद था कि हमारा बच्चा आए, इसीलिए फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यूनिफॉर्म, फ्री डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बुक्स, और बच्चों की तालीम के लिए आए, बच्चे तालीम हासिल करें, हमारा मकसद ही यही है मेरा। अब जैसे बता रहे थे जितनी जगह वो लेकर इंग्लिश स्कूल अवलोनी में है, भुकेट गली में है, वफूर लेआउट में है। स्कूलों का मकसद मेरा ये नहीं है कि हमारा ये इरादा नहीं है कि बच्चे सिर्फ तालीम हासिल करें, तालीम के साथ तरबियत बहुत जरूरी है। इसके साथ बच्चों को अच्छा तालीम याफ्ता अच्छी तरबियत होने के लिए 3 चीजें आती हैं, ट्रायंगल कहते हैं, सोसाइटी, पेरेंट्स, टीचर्स। ये 3 मिलके एक बच्चे को सीधे रास्ते पे लाते हैं, सही तालीम के साथ तरबियत भी देते हैं। इंशाल्लाह मैं उम्मीद करती हूँ पेरेंट्स इस बात का ख्याल रखेंगे और बच्चा को सही सीधे तरह से हर दिन स्कूल को भेजेंगे। रेगुलर स्कूल में होना जरूरी है, पाबंदी से स्कूल में होना जरूरी है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।